کہ ایک سوال تھا، ایک کنفیوژن تھی ہم سب کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے کئی دفعہ سوال بھی ہوا کہ آخر جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، تو آخر اندر وہ کون ہے؟ اور ہم اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی فرما برداری محسوس بھی کرتے ہیں، تو پھر آخر اندر وہ کون ہے جو بغاوت کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے نافرمانی کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، بغاوت کرتا ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارے دو وجود ہیں، اللہ نے ہمیں دو وجود بخشے ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ جسمانی وجود نفسانی وجود ہے، اس کے جو تقاضے ہیں وہ نفس کو پورا کرتے ہیں، اور روحانی جو وجود ہے اس کے جو تقاضے ہیں نفس کا، جو ان دونوں وجود کا جو بنیادی فرق میں نے آپ کو بتایا وہ یہ تھا کہ نفس کے اندر سرکشی ہے، نفس واحد شے ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جس کو الہ بننے کا شوق ہے، اور اس کے علاوہ الہ بننے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ نفس خواہش رکھتا ہے کہ میرے سامنے جھکا جائے، میں اس درجے پر پہنچوں کہ لوگ میرے سامنے جھکیں۔ روحانی وجود جھکنا چاہتا ہے، نفسانی وجود جھکانا چاہتا ہے، اور روحانی وجود جھکنا چاہتا ہے۔ روحانی وجود اللہ کو جانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، اور اس کے اندر یہ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ رب کے آگے جھکنا چاہتا ہے۔ یہ دو وجودوں کی کشمکش ہے، دو وجود۔ نفسانی وجود لے کر تسکین پاتا ہے، وصول کر کے تسکین پاتا ہے، روحانی وجود دے کر تسکین پاتا ہے، وہ جھک کر اپنی قربانی دے کر تسکین پاتا ہے۔ اب ایک اور بڑی اہم بات سن لیجیے یہیں پہ، نفس کی جو بھی خواہش آپ پوری کرتے چلے جائیں، نفس کی ہر خواہش کو آپ پورا کرتے چلے جائیں، وہ خواہش بڑھتے 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 بالآخر آپ کو شرک تک لے کر جائے گی۔ نفس کی خواہش کو پورا کرنے میں جب ابتدائی مرحلہ ہوگا تو وہ ایک گناہ ہوگا، ایک خیال سے شروع ہوگا، پھر وہ گناہ میں بدلے گا، لیکن اگر اس کو روکا نہ گیا، اس کے منہ کے اندر لگام نہ ڈالی گئی، تو وہ نفس کی ہر خواہش آپ کو بالآخر شرک تک لے کر جائے گی، کیونکہ نفس کی خواہش میں یہ شامل ہے، اس کی سرشت میں یہ شامل ہے کہ وہ جھکانا چاہتا ہے، الہ بننا چاہتا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے، بڑی اہم بات، اللہ کے سامنے خدا ہونے کا دعویٰ سوائے نفس کے اور کسی نے نہیں کیا، اور کسی نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا بننا چاہتا ہے، حتیٰ کہ شیطان نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کہیں نہیں کیا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، آپ پوری دنیا کو دیکھ لیجئے، شیطان کے پیروکار ملیں گے، لیکن شیطان کو الہ ماننے والے بہت کم ملیں گے، نہ ہونے کے برابر ملیں گے۔ شیطان نے کبھی نہیں چاہا کہ مجھے پوجا جائے، اس کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کی فرما برداری سے ہٹاؤں، بس۔ اس نے بھی کبھی اور بہت سی اسے سرکشی کا مظاہرہ کیا، لیکن خدا بننے کا دعویٰ اس نے بھی نہیں کیا۔ یہ صرف نفس ہے انسان کا جو الہ بننا چاہتا ہے، خدا بننا چاہتا ہے۔ یعنی شروع میں ایک سوال رکھا تھا نا کہ وہ کون ہے جو اندر ہمیں مجبور کرتا ہے گناہ پر؟ یہ وہ نفسانی وجود ہے، اور یہی وہ کانفلکٹ ہے، یہی وہ امتحان ہے جو ہم نے دینا ہے۔ اس نفس کو مارنا نہیں، اس نفس کو بالآخر اس مقام تک لے کر آنا ہے جو روحانی وجود کا مقام۔ یہ ہے انسان کا امتحان، یہ ہے اس کی اسائنمنٹ، جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ آزمائشیں جس کو ہم کہتے ہیں، آزمائش، ایک بہت غلط تصور ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت بس آزمائش لینے کے لیے بیٹھا ہے، ہر وقت انسان کو مشکل میں ڈال کر رکھتا ہے، اور اس آزمائش میں نکلنا یا نہ نکلنا یہی اس کا نعوذ باللہ پسندیدہ مشغلہ ہے۔ یہ بہت ایک مسکنسیپشن ہے، اس کو دور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہمیں بار بار آزمائش میں ڈالے۔ انسان کے اوپر جو مشکل وقت آتا ہے، جو کٹھن وقت آتا ہے، وہ اکثر و بیشتر اس کے ظرف کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو، اللہ کی مشیت تو ہوتی ہے اس شخص کو وہ نعمت دینے کی،
لیکن وہ روک لیتا ہے اس وجہ سے کہ اس کا ظرف ابھی اس کا متحمل نہیں ہوتا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ ہماری جو اکثر و بیشتر جو خواہشیں قبول ہونے سے، پوری ہونے سے رہ جاتی ہیں، وہ ہمارے ظرف کی وجہ سے رہتی ہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ اس نعمت کو سہار سکیں۔ جو چیز پھر بندے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا بچہ موبائل کی اگر آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ اس کو لازماً پہلے دیکھیں گے کہ یہ موبائل کا غلط استعمال تو نہیں کرتا، آپ اس کو چیک کریں گے، اور جب وہ اس امتحان سے پورا اتر جاتا ہے کہ ہاں اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، تو پھر آپ اس کو نعمت کو دے کر بھول جاتے ہیں کہ ہاں اب اس کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہیں، آپ اس کو مزید آگے بھی پھر اس کو چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس موبائل کو پا کر اگر غلط استعمال کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس سے وہ چھین لیتے ہیں۔ اس کو انسان آزمائش کہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ آزمائش کیا ہوتی ہے، کہ ہم انسان اکثر و بیشتر بہت بڑی تعداد ساری زندگی ہم اس دھوکے میں مبتلا رہ جاتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہوتی وہ آزمائش آخری وقت میں جا کر یا اس کے بعد جا کر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو میرے لیے آزمائش تھی بہت بڑی۔ ایک اور بات میں ذکر کروں، شیطان کو پھر میں اس کا حوالہ پھر دے رہا ہوں۔ شیطان کے نزدیک آج تک شیطان نے کوئی گناہ نہیں کیا، ابلیس نے اس کے نزدیک، اس کے تئیں وہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ اس گناہ کی اس لذت کہہ لیں یا گناہ کی اس جو پنچنگ ہوتی ہے انسان کے اندر، اس سے وہ آج تک آشنا نہیں ہوا۔ وہ سب سے بڑا مشرک ہے، سب سے بڑا باغی ہے، لیکن وہ آج تک سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ گناہ کے بعد جو توبہ کا، دیکھیں اگر اس کو گناہ کا اندازہ ہو جائے، اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے یا اللہ کے سامنے سرکشی کی ہے، تو وہ لازماً توبہ کی طرف آئے گا، لیکن وہ توبہ سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ اس کا مطلب، لازمی مطلب یہ ہے کہ اس کو کبھی گناہ کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ آج تک سمجھتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا تھا، آدم ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اور اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اگر وہ سچ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہ کا احساس ہی نہیں۔ وہ آج تک یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، حالانکہ کائنات کا سب سے زیادہ ملعون اگر کوئی ہستی، کوئی ذات اگر ہو سکتی ہے تو وہ ابلیس ہے، لیکن اس کو آج تک اپنے گناہ کا احساس نہیں۔ اب آپ اس کو ریلیٹ کریں ذرا، کائنات میں صرف دو ہی مخلوقات ہیں جس کو فری ول دی گئی ہے، ایک جن ابلیس اور ایک انسان۔ اب اس میری مثال کو ریلیٹ کیجئے، ہم اپنے نفسوں کے ساتھ کیجئے۔ اکثر و بیشتر انسانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کام کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری آزمائش ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو۔ جس طرح شیطان جب وہ ملعون ہوا، پھٹکارا گیا، اس سے پہلے وہ کیا کرتا تھا؟ اس سے پہلے اس کے کھاتے میں بہت لمبی چوڑی باتیں تھیں۔ تو یہ نہیں ہو یہ آپ ذہن میں رکھیے ضرور کہ ایسا نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم جب گناہ کریں، غلطی کریں تو فوراً ہم اس پہ متوجہ ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ شیطان آج تک نہیں سمجھ سکا کہ وہ غلطی پہ تھا۔ انسان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھ سکے، ساری زندگی جس چیز کو عبادت سمجھتا رہے، نیکی سمجھتا رہے، اور اس کی آزمائش ہو، اس کے لیے ناکامی کا سبب بننے والا عمل ہو۔ قرآن تو اسی لیے بار بار ہمارے اندر سے جھنجھوڑتا ہے، جگہ جگہ پہ وہ ہمارے معیارات، ہمارے قائم کردہ معیارات سے ٹکراتا ہے۔ کیوں ٹکراتا ہے؟ وہ آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ جس بارے میں تم سمجھ رہے ہو کہ تم نیکی اور عبادت کر رہے ہو، دھوکہ ہے۔ صدیوں کی زندگی ہے شیطان کی، آج تک اسے احساس نہیں ہوا کہ میں نے گناہ کیا۔ ہماری تو صرف 50 60 70 سال کی زندگی، بہت کم زندگی ہے اس دھوکے میں گزارنے کے لیے، بہت کم زندگی ہے۔ تو ان آزمائشوں کو سمجھیے، اس کو صرف قرآن ڈائریکٹلی اس کو ہٹ کرتا ہے، قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے، اور آپ کو کسی فلسفے کی کتاب میں نہیں ملے گا۔ قرآن کا بہت یونیک مقام ہے، بہت یونیک۔ آج آپ کی سارے معیارات وہ بالکل الٹ کر رکھ دے گا قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فجر میں، بڑے دھیان سے سنیے گا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میری رائے نہیں ہے، میرا نظریہ نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ پھر اس کا رب جب اس کو آزماتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے
میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. فیقول ربی اکرمن, میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا. عزتیں اور نعمتیں ملنا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اور دوسری آیت میں پھر یہی لفظ استعمال ہوا, اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ, اور جب ہم اس کا رزق تنگ کر کے اس کی آزمائش کرتے ہیں. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو ملنے والی نعمتیں اور عزتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہیں یا اس کی آزمائش, جبکہ اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے. دے کر آزمایا جانا بہت بڑی آزمائش ہے, چھپی ہوئی آزمائش ہے. اس کو چیک کیجئے کہ آپ چلیں مختصراً یہ بھی عرض کر دوں کہ انسان کو کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کو ملنے والی چیزیں نعمتیں فضل ہیں یا اس کے لیے آزمائش ہے. ایک بات جان لیجئے کہ نعمت جب آپ کو کوئی بھی ملے, اس کا حق یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس نعمت کو منعم پر لگا دیا جائے, قربان کر دیا جائے, نعمت دینے والے پر قربان کر دیا جائے. یہ اس نعمت کا حق ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, اس کو نوٹ کر لیجئے اس ضمن میں, کہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ آزمائش ہے یا نعمت. جو نعمت, غور سے سنیے گا, جو نعمت منعم سے قریب نہ کرے, سمجھ لیجئے کہ وہ آزمائش ہے, وہ عذاب ہے. جو نعمت منعم سے قریب کر دے وہی نعمت ہے, وہی فضل ہے, وہی کرم ہے. لیکن اگر وہی نعمت, منعم مطلب نعمت دینے والا اللہ, منعم سے اگر وہ دور کر رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آزمائش ہو رہی ہے, امتحان ہو رہا ہے. جب انسان کو اللہ دے کر آزماتا ہے, بہت بڑی آزمائش, اس آزمائش کا پتہ نہیں چلتا, اس کو فضل اور کرم کہتا ہے جبکہ اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. پہلی آزمائش میں نے کیا کہا, فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, جو نعمتیں اور عزتیں دیتا ہے. سب سے پہلی بات عزتیں. ہم رزق کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے, صدقہ خیرات ہے, یہ تو ہو گیا مال کے متعلق. لیکن اب سوچئے عزتوں کے متعلق کیا خیال ہے. مال کی زکوٰۃ ہے, مال کی خیرات ہے, کیا عزتوں کی خیرات نہیں, عزتوں کی زکوٰۃ نہیں نکالنی؟ یہ سب سے مشکل کام ہے. انا کے اوپر سب سے مشکل اس وقت گزرتی ہے جب وہ اپنی عزتوں میں سے حصہ دے. آج ہی آپ کو معاشرے میں جو تقسیم نظر آ رہی ہے, جو آپ کو ڈویژنز نظر آ رہی ہیں, کس وجہ سے ہیں؟ اپنی اپنی عزتوں کے حصے نہیں نکالے ہم نے, اپنی اپنی عزتوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہم نے. انا کے گلے پر پاؤں رکھ کر یہ حصہ نکالنا پڑتا ہے. لاکھوں روپے آپ اپنی زکوٰۃ خیرات دے سکتے ہیں, مگر انا میں سے تھوڑا سا حصہ, اس عزت میں سے تھوڑا سا حصہ دینا بڑا مشکل تھا. اس آزمائش میں سے گزرنے کے لیے سب سے پہلی بات کیا فرمائی, کلا بل لا تکرمون الیتیم, ہرگز نہیں, تم جو سمجھ رہے ہو بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے لا تکرمون الیتیم, تم یتیم کی عزت نہیں کرتے, تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے, یتیم کی مدد نہیں کرتے, یتیم کی عزت نہیں کرتے. نظریں دوڑائیے ذرا, جو یتیم مسکین جو طبقہ ہے, آپ کو دینے والے ملیں گے, خیرات دینے والے ملیں گے, بہت بہت ملیں گے. عزتیں دینے والا کہیں نظر آتا ہے آپ؟ یہ موضوع شاید آپ نے کبھی سنا ہی نہ ہو کہ یتیم مسکین ہماری عزتوں میں کے بھی حصے دار ہیں. آپ کو ملے گی تو صرف تقسیم ملے گی, انانیت اور جھوٹے پندار کی تلواریں ملیں گی جس سے عزتوں کے سر قلم کیے جا رہے ہیں. یقین کیجئے یہ بہت اہم موضوع, آپ کی زندگی کا سب سے اہم موضوع ہے. یہ اخلاق میں, حقوق العباد میں سب سے اہم موضوع ہے. یہ آپ اس سے اتنا کچھ بدل سکتے ہیں, اتنا کچھ لے سکتے ہیں, اتنا کچھ وصول کر سکتے ہیں. لوگ آپ کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, صرف آپ ان کی عزت, ان کے حصے کی ان کو عزت دے دیں. بس 1 روپے کا ان کے اوپر مدد نہ کریں, ان کے لیے 1 روپے کی خیرات نہ کریں, صرف ان کو ان کے حصے کی عزت دے دیں. یقین کیجئے جانیں قربان کریں گے آپ کے لیے. لیکن یہ مشکل کام ہے. یہ انانیت کے بت قبضہ کیا ہوا اس نے. یہ ہمارے ملازم ہیں, یہ ہمارے نوکر ہیں, ہم ان کو پے کرتے ہیں. یہ الفاظ کے اندر نہیں گونجتے, ہم ان کو پے کرتے ہیں.
اس کے بدلے میں ان کو پورا کام کرنا چاہیے. یہاں پر ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، لیکن جب اس مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دیں. اس کے لیے معافی، اس مالک کے سامنے ہم معافی چاہتے ہیں، اور جب ہم مالک بنتے ہیں تو ہم انصاف کہتے ہیں کہ انصاف کرو، پورا دو، ہم تمہیں پوری تنخواہ دیتے ہیں. اس مالک کو بھی کہہ کے دکھائیں نا کہ مالک میں نے عبادت کر لی، اب تو انصاف کر. مسکرا کر بات کرو. آپ صرف لوگوں سے مسکراہٹ کے ساتھ ملنا شروع کر دیں، یقین کیجئے لوگ آپ کے مداح ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کا روپے پیسے سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو اگر حقیقت سمجھ میں آ جائے نا تو پھر زندگی اسی دنیا میں جنت ہے. حقیقت کیا ہے؟ جس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں بانٹتا ہے، اس کو ہم سخی کہتے ہیں. یہ حقیقت ہے نا جسے ہم سمجھتے ہیں. پیسے سے سخی بنتا ہے، یہ حقیقت ہے آج کی دنیا کی. واسطے صاحب کہتے ہیں سخی کو سخی بنانے والی شے پیسہ نہیں، سخی کو سخی بنانے والی شے سائل ہے. سائل نہ ہو تو سخی کیسا؟ سخی کہاں کا؟ تو آپ ذرا خود سوچئے. سخی بننا تو پھر آسان ہوا، جو سائل ہے وہ کیا ہوا؟ وہ سخی ساز ہوا. بولے سخی اوپر ہے یا سخی ساز اوپر ہے؟ جس طرح ولی اوپر ہے یا ولی ساز اوپر؟ سائل نہیں، یہ سخی ساز ہے، سخی کو سخی بنانے کے لیے آیا. یہ حقیقت ہے. ان کو تجربہ کر کے دیکھیے. یقین کیجئے لوگ پیٹ کے بھوکے نہیں، لوگ من کے بھوکے. لوگ عزت نہیں چاہتے، ان کو کوئی عزت نہیں دیتا، ان کی خدمات کو کوئی ایکنالج نہیں کرتا. کیا سے کیا بن جاتے ہیں، لٹا دیتے ہیں اپنا آپ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ کیا اس نے پیسے نہیں لیے، اس نے تنخواہ نہیں لی. کلا بل لا تکرمون الیتیم.